آج جھنڈوں پہ فتوے لگاتے ہو، بغیر تو بے شرمو جس کا کھاتے ہو اللہ اکبر اسی کے میلاد پہ تمہارے پیٹوں میں درد ہوتا ہے۔ جھنڈوں کی بات آئی تو سن لو، ہم بریلی والے ہیں۔ حضرات گرامی نبی کی امی سیدہ آمنہ نے کہا تھا نبی دنیا میں آ رہے تھے تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے، وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَّصْرُوفَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَىٰ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا۔ صبح شب ولادت مصطفیٰ کی آمد پہ فرشتے جھنڈا لگا رہے ہیں۔ آج سنی حضرت جبرائیل کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بلکہ یہ کہیے تو بے جانا ہوگا، یہ سنت الہیہ ہے۔ عمل کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ الحمدو کے الف نام سے لے کر کے والناس کی سین تک مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ہے۔ مصطفیٰ مکے میں ہے تو قرآن مکی کہلایا جا رہا ہے، خود مصطفیٰ مدینے میں ہے، قرآن مدینے میں آ رہا ہے تو قرآن مدنی کہلا رہا ہے۔ جہاں جہاں مصطفیٰ جا رہے ہیں وہاں وہاں قرآن جا رہا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب سوال کیا تھا اما عائشہ یہ تو بتاؤ قرآن اللہ اکبر رسول اللہ کا اخلاق کے بارے میں بتاؤ، تو امی عائشہ نے کہا تھا پورا قرآن الحمدو کے الف لام سے والناس کے سین تک تمہارے نبی کی نعت ہے، تمہارے نبی کا اخلاق ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میں کہتا ہوں تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، تلوار مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے، مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے۔ پڑھ لو تاریخ، خدا کی قسم اگر تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، حضرات گرامی مصطفیٰ کے ہاتھ میں قرآن ہے، حضرت عمر کی بہن کے ہاتھ میں قرآن ہے، حضرت عمر کے بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ عمر بن خطاب کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سن لو، جس نے بھی قرآن سنا ہے، بڑے بڑے عرب کے بلیغ، بڑے بڑے عرب کے فصیح جب قرآن سنتے تھے یا تو قرآن کو کلام ربانی سمجھ کر کے اقرار کر کے دامن اسلام میں آتے تھے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو قرآن کی عظمت کا اعتراف کر کے اپنی کرتے تھے، زبانیں گونگی ہو جایا کرتی تھی۔ عمر جا رہے تھے مصطفیٰ کا سر لینے کے لیے، لیکن جب اپنی بہن سے قرآن کو سنا ہے، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کو سنا ہے، بہن سے کہا تھا بہن اب میں مصطفیٰ کا سر لینے نہیں جاؤں گا، مصطفیٰ کو سر دینے جاؤں گا۔ بہن لے کر کے جا رہے ہیں، بہنوئی زید سعید بن زید لے کر کے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں عمر پہنچ گئے۔ سید الشہداء امیر حمزہ نے کہا تھا یا رسول اللہ عمر کا ارادہ غلط ہے تو حمزہ کی تلوار ہوگی، خطاب کے بیٹے کا سر ہوگا۔ نبی نے فرمایا چچا عمر آیا نہیں ہے، تمہارے نبی نے عمر کو بلایا ہے۔ آقا نے دعا کی تھی یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر اسلام کو دے دے، یا تو عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ نے یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی اور نبی دعا فرمائے سنیو قبول نہ ہو، نبی کی دعا کی شان تو یہ ہے امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اجابت کا شہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد اور سنو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ناز سے نکلے ہوئے اشعار کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے یا حدیث پاک کی ترجمانی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، منی دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، مشرق کا نشان تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن، سزائے محن ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بولے پیچھے والے، بولے پیچھے والے، ہاتھ اٹھا کے بولے
इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबब चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले लिबा के तले सना में खुले रजा की सवा तुम्हारे लिए। तभी तो दाग देलवी ने कहा था मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं और हम क्यों ना कहें वादी रजा की कोहे रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबी, उर्से मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और सुनो, आला हजरत का नाम सुन के जिनके पेटों में दर्द होता वो सुन लें, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। कौन? आला हजरत। इल्म और इरफान के सुल्तान है आला हजरत, दर्स व तदरीस में ज़ीशान है आला हजरत। नज्द के बाग का एक फूल न बच पाएगा, सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हजरत। उलमा जलवगर हैं, हुफ़ाज़ अहले सुन्नत जलवगर हैं, हज़रात गिरामी हुफ़ाज़ कुरान जलवगर हैं। जो 3 साल में कुरान को याद कर ले, सीने में बसा ले, वो हजरत होता है। जो 4 साल में कुरान को सीने में बचा ले, वो हजरत होता है। जो 1 साल में कुरान सीने में बसा ले, वो हजरत होता है। और जो 1 महीने में कुरान को सीने में ले आए, वही आला हजरत होता है। आला हजरत, कान खोल के सुन लो, आला हजरत को मामूली मत समझो। रसूलुल्लाह के मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम आला हजरत है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान हजरत सैफ रजा वाहिदी साहिब किबला, हजरत सैफ रजा वाहिदी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप देख रहे हैं शायरे मुल्के हिंदुस्तान, मद्दाए हबीबे किबरिया, सना खाने पैगंबर, वासिफ़े शाह हुदा, आशिक़े अहमद रजा, आशिक़े ताजो शरिया, हजरत सैफ रजा वाहिदी साहिब किबला, जिनका ताल्लुक कानपुर की सरजमीन से है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की तकरीर के बाद आप फौरन उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे वक्त में शायरे मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर के आपकी हमारी निगाहों का मरकज़ बन गए जनाब भाई सैफ रज़ा कानपुरी, अल्लाह इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। आप देख रहे हैं, ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अशार तो इनसे आप सुनेंगे, मैं बता दूं जाते जाते। बरेली क्या है? सुन्नी हो हमारे, तुम्हारे लिए बरेली क्या है? ऊंचा बोलो बरेली। सुनोगे ना? ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गहे आला हजरत है तू, बिल यकी मरकज़ अहले सुन्नत है तू। मरकज़ फुला जगह को बना लो, किसी ने कहा था बना तो लोगे, आला हजरत कहाँ से लाओगे? ये जो मरकज़ बरेली है ना, ये ताजुल शरिया की वजह से नहीं, मुफ्ती आज़म हिंद की वजह से नहीं, हुज्जतुल इस्लाम की वजह से नहीं, रिहानी मिल्लत की वजह से नहीं, ये जो मरकज़ है ना सुन्नियों का, आला हजरत की वजह से है। बना लो मरकज़, लेकिन आला हजरत लाना पड़ेंगे। आला हजरत तो बरेली में मिलेंगे। ज़ोर से बोलो, कहाँ है? बरेली में है। ए बरेली मेरा बाब जन्नत है तो, यानी जलवा गहे आला हजरत है तो, बिल यकी मरकज़ अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। कौन है आला हजरत? खुदा की कसम मुरीद पीर पे नाज करता है, लेकिन आला हजरत वो हैं कि जिन पे उनके पीरो मुर्शिद खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल आला हजरत पे नाज करते हैं। कहते हैं रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, पेश कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा चरख़ इस्लाम पर ताअबद मेरा ताज शरीयत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान क्या है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है, बदलने वाले बदल जाएंगे। कुरान अपनी
اصل حالت پر مطلب کیا ہے باقی ہے قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرات گرامی یہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لوگ آئیں گے کوششیں کریں گے، لوگ بدل جائیں گے، قرآن اپنی اصلی حالت پہ باقی رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا میری ملت کے جوانوں، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے حضرات توجہ فرمائیے۔ ایک مطلب کیا ہے نام ہے جبیر ابن مطعم۔ فجر کا وقت تھا جب وہ رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا نماز فجر پڑھا رہے تھے، حضور پاک سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ حضور پاک علیہ السلام سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جبیر ابن مطعم اللہ اکبر حضور سے ملاقات کرنے گئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام لے کے نہیں آئے ہیں، ملاقات کرنے آئے حضور سے۔ جب قرآن کی سورہ طور کی آیتوں کو انہوں نے سنا اور جب حضور نے اس آیت کو تلاوت کیا، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہوگا، ما لہ من دافع، اللہ کے عذاب کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، اللہ کے عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ دنیا میں لوگ پاور دکھاتے ہیں لیکن خدا کی قسم خدا کی بارگاہ میں کسی کی پاور نہیں چلتی۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے رب کی شان یہ ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، نعمت صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، عزتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت عزت کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے، سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ آج لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے، برادری کی بنیاد پہ عزت پائیں گے۔ قرآن نے ایسے نظریے کا کنڈم کیا ہے، تردید کی ہے۔ قرآن کہتا ہے عزت کا معیار برادری قبیلہ خاندان نہیں، حضور پاک سے محبت ہے، تقوی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے۔ پرہیزگاری دیکھنی ہو تو لو چلو بریلی کی سرزمین پہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اصغر سرکار مفتی اعظم ہند کو بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا، بڑے بڑے صوفیوں نے دیکھا، اصفیہ دیکھ کے یہی بولے، مفتیان اعظام دیکھ کے یہی بولے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی۔ ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب تلاوت کیا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع تو اللہ اکبر نماز سے فارغ ہوئے، ملاقات کرنے آئے تھے جبیر ابن مطعم، حضور کے قدموں میں گر کر کے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے، اس لیے کہ جو آپ نے پڑھا ہے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے۔ فلما سمعتها وقر فی قلبی الایمان، اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ اللہ اکبر فلما سمعتها ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یعنی فلما سمعتها یہ جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے یہی ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ فلما سمعتها یا رسول اللہ ان آیتوں کو سن کر کے مجھے ایسا لگا وقر فی قلبی الایمان، وقر یقین سے معنی آتا ہے ٹھہرنا، یا رسول اللہ یہ سن کر کے وقر فی قلبی الایمان، وقر کا فاعل ہے ایمان، کہتے ایمان میرے دل کے اندر ٹھہر گیا۔ ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس حبیبی، فیضان حضور
मदनी मियां हजरत मौलाना नासिमुल कादरी साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह। उसी ऐसी मुकल्ला की पाकीज़ा किताब ला रहे जिसमें कोई शक नहीं। इसी से पूछते तू बता औलिया अल्लाह का तरीक़ा क्या है, इनकी ज़िंदगी के शब रोज़ लैलो नहार के बारे में बता। तो कुरान कहता है पढ़ व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के वो बंदे ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते, घमंडी नहीं होते, मुतकब्बिर नहीं होते। अल्लाह अकबर। मुतकब्बिर जब चलते हैं पैर को अपनी ज़मीन पे मार के चलते हैं। कुरान ने इसको मना किया वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। ज़मीन पे अकड़ के न चलो, ना तो फाड़ सकते हो इस ज़मीन को और ना पहाड़ों जैसी ऊंचाइयों को तुम पहुंच सकते हो। ज़मीन पे चलना है मियाना रबी के साथ चलो। अल्लाह अकबर। एतदाल को कायम रखो, ना तो आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाइए। तो ये औलिया अल्लाह के चलने का तरीका कुरान ने कहा ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अल्लाह वालों से जब जाहिल मुखातब होते हैं, जाहिल उनको उलझाना चाहते हैं, क़ालू सलामा, वो सलाम कह करके गुजर जाते हैं। हज़रात गिरामी अक्सर व बेशतर जब एक अनपढ़ आदमी कुपड़ आदमी अल्लाह वाले से बात करता है हज़रात गिरामी, तो कुपड़ आदमी कुछ भी बोल जाता है, उसे नहीं पता मैंने क्या बोला है। अल्लाह अकबर। इसके बोलने से शरीयत का मतलब क्या, कौन सा मतलब क्या है, मेरी तरफ अहकाम हुक्म मुतवज्जे होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा ना हो कहीं मैं इस्लाम से न निकल जाऊं, तो उसे कुछ पता नहीं रहता। लेकिन अल्लाह का वली जो है हज़रात जब बोलता है शरीयत के दायरे में बोलता है, चलता है तो मुस्तफ़ा की शरीयत के ऐन मुताबिक, रफ्तार है हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक, गुफ्तार है नबी की सुन्नतों के मुताबिक, लेटना बैठना है सुन्नतों के मुताबिक, खाना पीना है सुन्नतों के मुताबिक, उसका मुकम्मल वजूद अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसीलिए वो जाहिलों से उलझते नहीं है, सलामती कह कर के निकल जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं जाहिल से बहस ना करो, अल्लाह अकबर, वरना अगर वो हारेगा तो आपका दुश्मन बन जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब जरा तवज्जो फरमाइए। देखिए खुदा की कसम, अल्लाह का वली जब चलता है सुन्नतों के मुताबिक चला करता है। बांदा के साइल मुंबई की सरजमीन से एक अल्लाह वाला चला जिसको दुनिया आशिक रसूल मुजद्दिद मिअत माज़िया आला हजरत अज़ीमुल बरकत के नाम से जानती है। मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी आला हजरत के साथ साथ चल रहे हैं। आप एक मजसूब बुजुर्ग के पास पहुंचे। मजसूब बुजुर्ग ने जब देखा कि बहुत बड़े मौलाना आ रहे हैं, वो अपनी खानका से बाहर आ गए, आला हजरत का इस्तकबाल किया, अंदर लेकर के बैठ गए। मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी फरमाते हैं आधा घंटे से पौने घंटा गुफ्तगू हुई है, दोनों अल्लाह वालों के माँ बहन गुफ्तो शनीद का सिलसिला चला। कहते मेरे पल्ले कुछ ना पड़ा, मैं तो मेरी समझ में उनकी दोनों की बात नहीं आई। कहते ना तो फारसी में गुफ्तगू हो रही, ना अरबी में गुफ्तगू हो रही, ना संस्कृत में हो रही थी। अगर इन जबानों में होती मैं समझ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये जबानें बुरहानुद्दीन को आती हैं, लेकिन ये जबानों में गुफ्तगू ना हुई। मुझे समझ में आया, मुझे समझ में ना आया, मेरे पल्ले कुछ ना पड़ा। जब आला हजरत फारिग हुए तो वो मजसूब बुजुर्ग खानका से बाहर चंद कदम छोड़ने के लिए आए। ये नबी की सुन्नत है। जैसे ही आला हजरत को छोड़ा और वो रिटर्न हुए अपनी खानका की जानिब, बुरहानुद्दीन कहते हैं जबलपुरी मौलाना बुरहानुद्दीन आला हजरत के रूहानी बेटे कहते हैं खुदा की कसम कहा जबलपुर एमपी में है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी कहा करते थे मेरा एक कदम, मेरा एक घर बरेली में है और दूसरा घर जबलपुर में है। वो जबलपुर की सरजमीन। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो तवज्जो के साथ। मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी आला हजरत को छोड़ दिए और उनकी खानका में आके बोले हुजूर चंद नसीहत के भरे जुमले मुझे भी दे दीजिए। कहा किसके साथ आए हो? कहा आला हजरत इमाम अहमद रजा के साथ आए हो। कहा इन्हीं मौलाना के साथ आए हो। तो मजसूब बुजुर्ग ने कहा था सुनो मौलाना, मेरी पहली नसीहत भी समझ लेना, आखिरी नसीहत भी समझ लेना। मैं तुमको नसीहत कर रहा हूँ, जिनके पीछे पीछे चल रहे हो इन्हीं के पीछे पीछे चलते रहो, जन्नत में पहुंच जाओगे। इसलिए कि आला हजरत जब चलते हैं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक लेटते हैं। खाना पीना उठना बैठना जिसका सब सुन्नत के मुताबिक हो
उसी को आला हजरत कहा जाता है। और जब बंदा आला हजरत बन जाता है, नबी का आशिक बन जाता है, इंतकाल बरेली में होता है, मदीने में मुस्तफा उसी का इंतजार करते हैं। शामी बुजुर्ग ने कहा है, मैं अल्लाह अकबर ख्वाब में नबी को देखता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत किसी का इंतजार कर रहे। मैंने कहा आका किसका इंतजार कर रहे? नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम एक हिंद में बरेली में मेरा एक आशिक इंतकाल किया है, मैं उसे लेने आया हूँ। कहते आँख खुली, मुलाकात का इश्तियाक हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते मैंने मुलाकात की गर्ज से शाम से सफर शुरू किया, दिल्ली आया, दिल्ली से पता मालूम करके जब बरेली आया कि जिसका नबी इंतजार कर रहे हैं मैं उनसे मुलाकात कर लूं। अल्लाह अल्लाह, जब बरेली पहुंचा मैं अल्लाह सौदा गिरान की गलियों में लोगों ने कहा जिस इमाम से मिलना है उनका तो इंतकाल हो गया। टाइम को मिलाया गया 2:38 पे 25 सफरुल मुजफ्फर को तारीख डेट को जोड़ा गया। कहते हैं जिस तारीख में मैंने ख्वाब देखा था उसी तारीख में अहमद रजा ने बरेली में पर्दा किया है। जब बंदा हुजूर का गुलाम बन जाता है तो खुदा की कसम मरता हिंद में है, मदीने वाला उधर इंतजार करता है, आका लेने के लिए आ जाते हैं। तेरे मुस्तफा से मिली जिसको चिट्ठी उतारेगी उसको मदीने की मिट्टी कहीं दफन कर दो जनाजे को लेके वो पहुंचेगा तैयबा खिसक के खिसक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से हबीबी, फैजाने हुजूर मदनी मियां हजरत मौलाना नाज़िमुल क़ादरी साहिब किबला। मैं इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनकी ज़िंदगी का तरीक़ा, जीने का तरीक़ा मैंने आपको बताया, ये किसी से उलझते नहीं हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनिए इबादतों का हाल। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के दोस्त अपनी रातों को गुजारते हैं सजदा करते हुए क़ियाम में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनकी रातें सजदों में गुजरती हैं, इनकी रातें जो हैं क़ियाम में गुजर जाती हैं। ज़रा सुनिए मुझे एक अल्लाह अकबर कबीरा मतलब क्या अल्लामा इब्न कसीर ने जो फरमाया उसको सुनिए, ख़तीब बगदादी ने जिसको फरमाया उसको सुनिए। अल्लामा इब्न हजर मक्की लिखते हैं सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखिए अल्लाह वालों की ज़िंदगी देखिए, फिर आप अपनी ज़िंदगी उनसे मिलाइए, आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे। हम खाली खोखले नारे लगाते हैं, हमें उनसे कोई इलाका नहीं है हज़रत, कोई निस्बत नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने 40 साल इशा के वज़ू से फज्र की नमाज को अदा किया। आपने अभी कुरान की अज़मत पर तकरीर की, हमने तकरीर की, हम कितना कुरान पढ़ते, अपनी बेटियों को सामाने जहेज में कुरान भी देते। हमारी बेटी सारा सामान देखा करती है ससुराल में जाने के बाद, लेकिन अगर नहीं खुलता है तो कुरान नहीं खुलता है, ताकों की जीनत बना देती है कुरान को। खुदा की कसम सुनिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिस जगह इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, आपने एक दो मरतबा नहीं बल्कि 7000 मरतबा कुरान पाक की तिलावत फरमाई। कितनी मरतबा तिलावत फरमाई? 7000 मरतबा कलाम रब्बानी की तिलावत फरमाई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इनकी ज़िंदगी है। आपके शागिर्द रशीद तिलमीज़ खास इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, इमाम साहब को कुरान से इतना शगफ था, तिलावत कुरान से प्यार इतना था। आज हमें कितना प्यार है, आज हमारी ज़बू हाली की जो वजह है, तो शायर ने कहा था दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। अल्लाह के वली के उर्स में आने वालों पैगाम लेकर के जाओ, यही ये आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हमारे हाजी अल्लाह अकबर कबीरा मोहम्मद ज़ीशान अली साहब का और खानका वालों का, उलमा का, सबका यही पैगाम है, यही ये आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहते हैं इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इमाम साहब हज़रत इमाम आज़म
ابو حنیفہ ایک رات میں جب قرآن پڑھنے کھڑے ہوتے تھے نفل میں قرآن پڑھتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے، قرآن ختم فرما دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم جب حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ نے پیار کیا، جب قرآن پاک سے پیار کیا، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، تو شان یہ ہوئی حضرت داتا علی ہجویری کشف المحجوب کے اندر نقل فرماتے ہیں، فرماتے داتا علی ہجویری میں سیدنا بلال حبشی کے مزار کے برابر میں ملک شام کے اندر سویا ہوا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور حضور کی گود میں ایک بزرگ ہیں، حضور نے پیار میں ان کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آقا یہ کون ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں علی ہجویری یہ تیرے امام نعمان بن ثابت ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داتا علی ہجویری کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جب رسول اللہ کے مزار پہ پہنچے، گنبد خضرا پہ پہنچے، امام نے کہا تھا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو رسول پاک کی تربت سے جواب آیا تھا وعلیکہ السلام یا امام المسلمین۔ خدا کی قسم، اور اگر آپ توجہ دے تو میں اور دو قدم آگے بڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوا چلو۔ ایک غلام نبی کا چلا تھا بریلی سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا حج تھا، اسی حج کے مطابق اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہوئے ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ جب مباجہ شریف میں گنبد خضرا پہ میرے امام دوسری مرتبہ پہنچے، درود و سلام پڑھتے رہے، کہا آقا چہرہ دکھا دو، دیدار کرنا چاہتا ہوں، دیدار نہ ہوا۔ دوسرے پہلے دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن جب آیا اپنے آپ پہ ملامت کی، اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوا، نبی نے پردہ اٹھایا، میرے امام نے ماتھے کی آنکھوں سے جب مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چپ جانے والے پیش نظر نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے۔ ہاں یہی تو امتحان ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اولیاء اللہ قرآن سے پیار کرتے ہیں، قرآن سے ان کا ربط و ضبط بڑا مضبوط رہتا ہے۔ ہمارا ربط و ضبط نہیں ہے، ہمارا علاقہ نہیں ہے، موت گھر میں ہوگی تب قرآن کی تلاوت ہوگی، کوئی غم کی محفل ہوگی جب قرآن کی تلاوت ہوگی، لیکن اولیاء اللہ کی رات ہے، اللہ کے تلاوت قرآن کی تلاوت سے گزرا کرتی ہے۔ عبادتوں کا حال دیکھو، آج ہماری مسجدیں مرثیہ خوانی مرثیہ خوانی کر رہی ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی مزاروں کو جا کر کے دیکھو، خدا کی قسم مزار بعد میں ہے، مسجد پہلے ہے۔ بریلی جاؤ، مزار اعلیٰ حضرت بعد میں، رضا مسجد پہلے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اجمیر معلیٰ جاؤ، وہاں بھی مسجد ہے۔ کلیہ شریف جاؤ، وہاں بھی مسجد ہے۔ داتا علی ہجویری کے مزار پہ جاؤ، وہاں بھی مسجد ہے۔ میرے شاہ جی میاں کے مزار پہ جاؤ، وہاں بھی مسجد ہے۔ مسجدوں کا ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے یہ اللہ والے سب کے سب نمازی ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں باپ زندہ ہیں، فلا تقل لہما اف، تو ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، نہ ماں باپ کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اپنے ماں باپ سے جب بھی بات کرو تعظیم و تکریم سے بات کرو، عزت سے بات کرو، سب سے زیادہ عزت اپنے ماں باپ کی کرو۔ جس دن ماں باپ کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا لو گے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، ہر سو عزتیں تمہارے قدموں کا بوسہ لیں گے، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم نہ تو باپ کا جواب ہے نہ ماں کا جواب ہے، اس لیے کہ باپ کی بات آئی تو مصطفیٰ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ ماں کی جب بات آئی مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے
نیچے ہے. حضرات گرامی آج بیٹوں کو دیکھ لو, پیر فقیروں کے ہاتھوں کو چومنا, دست بوسی کرنا زندگی کی معراج اور اپنا مقصد سمجھتے ہیں. جو سب سے بڑا باپ ہے, جو پیر ہے تیرا, اس کے ہاتھوں کو نہیں چومتا. آپ کی بھی اس میں غلطی ہے. آپ نے سب کچھ اپنے بچے کو دیا لیکن مصطفیٰ کا دین نہ دیا. مصطفیٰ کا دین دیے ہوتے تو بچہ پیر کے ہاتھ بعد میں چومتا, پیر کی قدم بوسی بعد میں کرتا, تیری قدم بوسی پہلے کرتا, دست بوسی پہلے کرتا. اللہ سلامت رکھے, آباد رکھے حضرت مولانا محشر بریلوی صاحب کو. اللہ اکبر کبیرہ, اتنا بڑا دین کا قلعہ بنائے ہیں, اللہ سلامت رکھے. میں جب حضرت کے آتے ہوئے سب دوران سفر حضرت کے ادارے میں گیا, حضرت کے بڑے بیٹے آئے, آ کر کے حضرت کے ہاتھوں کو چوما. میں نے کہا یہ برکتیں سب دین مصطفیٰ کی ہیں. اپنے بچوں کو کچھ بناؤ یا نہ بناؤ, نبی کا نوکر بناؤ. اللہ تے گرا بھی تمہارے بچوں کی گردنوں میں جب حضور پاک کی غلامی کا پٹا لٹکا ہوا ہوگا تو پیر کے ہاتھوں کو بعد میں چومے گا, پہلے تمہارے ہاتھوں کو چومتا ہوا نظر آئے گا. اور ان نالائق بیٹوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادھر ادھر بھاگا کرتے دعاؤں کے لیے, ادھر ادھر نہ جاؤ, اپنے ماں باپ سے دعا کرا لو. اس لیے کہ پیر کی دعا بعد میں قبول ہوتی ہے, پہلے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو گھر سے نکلنا ہے اور برکتیں چاہتے ہیں, رکے کاروبار کو کھولنا چاہتے ہیں, کاروبار کی بندشوں کو ہٹانا چاہتے ہیں, تو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے گھر سے نکلو. پھر عالم یہ ہوگا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اے اندھیرے دیکھ لے, منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول لی, گھر میں اجالا ہو گیا. اس دنیا کے اندر پیار محبت کی داستان ہے اور قصے تو بہت سنے ہوں گے, لیکن باپ جیسا پیار نہ ملے گا, ماں جیسی ممتا نہ ملے گی. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے, ممتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں, جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو سینے پہ ہے, گیلے میں سو جاتی ہے ماں. پیار محبت کے قصے تو بہت سنے ہوں گے, ذرا باپ کو بھی محسوس کرو. ملت کے جوانوں, جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا باپ تمہارے لیے راتوں دن کام کرتا تھا, محنت کرتا تھا, اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے آگے بڑھنے کے خواب دیکھتا تھا. حضرات گرامی, باپ نے اپنا پیٹ کاٹا, اپنے بیٹے کو پڑھایا, خود پٹی کپڑے پہنے, اپنے بچے کو اچھے کپڑے پہنائے, نفیس لباس سے ویتن کرایا. آج بیٹا کہتا ہے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, تو کان کھول کر کے سن لے. ماں اگر شان والی ہے تو باپ بھی شان والا ہے. جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے, دن رات جس نے خود کو جلایا وہ باپ ہے. ماں نے کھلائی پیار سے بچوں کو روٹیاں, جو روٹیاں کما کے لایا وہ باپ ہے. عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جا سے, یہ بات سچ ہے. میرا باپ کم نہ تھا ماں سے, پرانا سوٹ پہنتا تھا, کم وہ کھاتا تھا, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا. تو سوئے ہوئے ہوتا تھا میری ملت کے جوان, تیرا باپ سوتے ہوئے کی پیشانی چومتا تھا اور چوم کر کے خوش ہوتا تھا. یا اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا. یہی بڑھاپے کی لاٹھی ہے, دست و بازو ہے, لیکن جب تو جوان ہوا ہے, باپ بوڑھا ہوا ہے, تو نے 2 وقت کی روٹی بھی نہ دے سکا, گھر سے باپ کو دھکے دے کر کے نکال دیا ہے. ہم لوگ دن میں سفر کرتے ہیں, جلسوں سے فارغ ہو کے, محفلوں سے فارغ ہو کے جب واپس ہوتے ہیں, اسٹیشنوں پہ جا کر کے دیکھتے ہیں, بس اسٹینڈ پہ جا کر کے دیکھتے ہیں, سگنلوں پہ گاڑیوں کے بریک لگتے ہیں, ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں کٹورا لے کر کے بھیک مانگتا ہے. خیال تو آتا ہے, ذہن اس طرف متبادل ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر, بوڑھا کانپتے ہوئے کہتا ہے اولاد تو ہے بے وفا ہے, بیٹا تو ہے غدار ہے, بیٹا تو ہے بے وفا ہے. گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیا. ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے, بیٹے سب مستی میں مگن ہیں, باپ پسینہ بیچ رہا ہے. ایسی ماں
माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अल्लाह अकबर, गद्दार नौजवान, जब तेरा बचपन था तुझे बाप की जरूरत थी, बाप ने तुझे टाइम भी दिया, अल्लाह अकबर तुझे पैसा भी दिया, तेरे अखराजात पूरे किए, आज तेरे बाप को तेरी जरूरत पड़ी है, तूने बाप को बेसहारा छोड़ दिया। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। जब तू घर से बाहर जाता है और तुझे वापस आने में, पलटने में, रिटर्न होने में देर हो जाती है, रात के 3 बज रहे होते हैं, बीवी बच्चे इंतजार करते करते सो जाते हैं, तेरा बाप है जो बिस्तर पे करवटें बदल रहा है, तेरी माँ है जो बिस्तर पे करवटें बदल रही है, तेरी माँ कह रही है अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, बाप की दुआई यही है बेटे को सलामत रखना। रात के 3 बजे दरवाजे पे बेटे ने दस्तक दी है, खुदा की कसम या तो बाप ने दरवाजा खोला है या माँ ने दरवाजा खोला है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। पीराने इज़ाम की दुआएं एक तरफ, अइम्मा की दुआएं एक तरफ, बाप की दुआएं एक तरफ, माँ की दुआएं एक तरफ, खुदा की कसम जो बड़े बड़े चिल्लों से नहीं मिलता माँ की दुआओं से मिलता है। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं 11 साल बुस्ताम के जंगल में खाक छान के कुछ ना मिला, रात में माँ के पास आया 11 साल के बाद, माँ ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह मेरे बेटे बायज़ीद को कामयाबी से हम किनार कर दे। कहते माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आए, अल्लाह ने मुझे कामयाबी से रास्ताओं पे रास्ता मुत्तसिफ फरमा दिया। मैं रो करके कहता था कामयाबी कहीं और नहीं है, कामयाबी तो माँ के कदमों के नीचे है, कामयाबी चाहते हो तो माँ के कदमों को चूम लो। खुदा की कसम कौन सा वजीफा किया था उवैस करनी है, उवैस करनी नबी से प्यार करते थे लेकिन नाबीना माँ को छोड़ कर नहीं गए थे, ऊँट चलाते थे, माँ की खिदमत करते थे, माँ की दुआओं ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा गुलाम है करन में है, उवैस उसका नाम है, उमर अली जब वो मिले तो मुस्तफा का सलाम कहना, दुनिया नबी की बारगाह में कहती है या नबी सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। आज झंडों पे फतवे लगाते हो बगैर तो बेशर्मो, जिसका खाते हो अल्लाह अकबर उसी के मिलाद पे तुम्हारे पेटों में दर्द होता है। झंडों की बात आई तो सुन लो, हम बरेली वाले हैं। हज़रात गिरामी नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने कहा था नबी दुनिया में आ रहे थे तो मैंने 3 झंडे देखे, वरअयतु सलासत आलामिन मसरूबातिन, अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती। एक झंडा मशरिक़ में गाड़ा गया, एक झंडा मग़रिब में, एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा गया। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत मुस्तफा की आमद पे फरिश्ते झंडा लगा रहे हैं। आज सुन्नी हज़रत जिब्राइल की सुन्नत पे अमल करते हुए, बल्कि ये कहिए तो बेजाना होगा, ये सुन्नत इलाहिया है। अमल करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, चरागा करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। नॉन स्टॉप बोलियो, नॉन स्टॉप। एक आप हो के सुबहान अल्लाह तो नारा तो बहुत बड़ी बात है, सुबहान अल्लाह भी नहीं बोल रहे। कोई नारा लगाओ ना, एक नारा बीच मजमे से उठ के कोई नारा लगाओ ताकि पता चले कि हुजूर मदनी मियाँ का फैज़ान लेने बैठे। सब जवाब दो, सब जवाब दो, दोबारा लगाओ, दोबारा शुरू करो, दोबारा शुरू करो। अब लगाएंगे, देख लो पहले इनको, देख लो कोई जिन नहीं है। आला हजरत के उस्ताद ने जब कहा था अहमद रज़ा तुमको जिन हो या फरिश्ता, मुझे पढ़ाने में देर लगती तो मैं सुनाने याद करने में देर नहीं लगती। कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, तो ये इंसान ही है। अब लगाओ नारा, सब जवाब दो।
حضرات یہ بھی حضور کے میلاد کا حصہ ہی ہے، ماں باپ سے پیار کرنا۔ حضور نے یہ پیغام دیا، حضور نے یہ پیغام دیا، حضور کی تعلیمات پہ عمل کر کے کامیابی ہے۔ مجھے اشارہ ہو رہا ہے، میں شجرہ حضور کا سنا کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ربیع الاول شریف کا چاند یا تو ہو چکا ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو کل کو آپ بعد نماز مغرب پہلی تاریخ ہو جائے گی۔ حضور کی آمد کا مہینہ، حضور کی آمد کا مہینہ۔ سنو، رمضان شریف میں قرآن آیا ہے اور ربیع الاول شریف میں مطلب کیا ہے، صاحب قرآن آئے ہیں، قرآن والے آئے ہیں۔ زور سے کہہ دو کون آئے ہیں؟ قرآن آئے ہیں، عزیز صاحب قرآن تشریف لائے ہیں۔ تو اس معنی کر کے ماہ ربیع الاول شریف سب سے افضل مہینہ، بولو سب سے افضل اور برکت والا مہینہ ہے۔ سنیے، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم، زور سے بولو حضرت آدم، جیشان بھائی توجہ فرمائے، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہے، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد۔ ارے کب بولو گے؟ میرے جانے کے بعد بولو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابام، ابام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہد کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس حبیبی، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیری زندگی میں تیرے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ تو ماں باپ کو اف کہنا نہ انہیں جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ سے جب بھی بات کرو عزت سے بات کرو۔ سب سے زیادہ رسپیکٹ اگر کسی کی کرنی ہے تو اپنے والدین کی کرو۔ قرآن کہتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو جوان ہو تو اے بیٹے آج اسی کا بازو اپنے باپ کے لیے اپنی ماں کے لیے نرم دلی کے بساط بچھا دے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر، فجر میں بھی عرض کر، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، جب جب دعا کا موقع ملے تو اپنے ماں باپ کے لیے عرض کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ میرے باپ پہ رحم فرما، میری ماں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم فرمایا آج تو ان پر رحم فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ سلامت ہیں ان کو سلامت رکھ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، جن کے والدین گزر گئے ان کی اس صاحب مزار کے برکتوں سے، حضرات صاحب عرس کی برکتوں سے ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے حاجی کلام صاحب جو ایک الحمدللہ ایک اہل سنت کے لیے کام کرنے والے، اتحاد کی بات کرنے والے، لوگوں کو ایک ساتھ رکھنے کی بات کرنے والے، حضور پاک علیہ السلام کے وہ سچے غلام، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چلے تو جاتے ہیں لیکن اپنی یادوں کے چراغ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں جلا کر کے چلے جاتے ہیں، تا زندگی ان کی بزموں میں وہ یاد رہتے ہیں، ان کی دلوں میں وہ یاد رہتے ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، حاجی کلام کے لیے شعر ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب